واقعہ بہت ہی طویل ہے مگر مختصر کر کے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. مگر ایک بات یاد رکھیے، آج کی اس محفل میں انشاءاللہ تعالی ازل تا ابد تک کربلا سنی جائے گی، آغاز سے لے کر انتہا تک کربلا سنی جائے گی. پہلا حکم جاری ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ولید آیا. پہلے ولید کے پاس مروان گیا. مروان جا کے کہنے لگا کہ یزید جو بادشاہ ہے، ابھی فی وقت کا خلیفہ ہے، اس نے یہ خط بھیجا کہ سب سے پہلے ان 4 لوگوں کی بیعت لی جائے، اگر ان میں سے کسی نے انکار کر دیا تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. تو اب دونوں کی گفتگو کے بعد حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر کے پاس بلایا گیا، جو ولید تھا ان کے پاس بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ لوگ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں، اب فی وقت یزید خلیفہ بن چکا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے انکار کر دیا، خلافت سے اس کی بیعت سے انکار کر دیا. اب اس کے بعد وہاں سے مدینے میں ایک رات قیام کی اور اپنی بیٹی صغرا کو وہیں پر چھوڑ کر وعدہ کیا کہ بیٹی صغرا، میں علی اکبر کو بھیج کر کے تم کو بلوا لوں گا، علی اکبر کے ہاتھوں سے تم کو بلوا لوں گا، حضرت علی اکبر کے ہاتھوں سے بلوا لوں گا. یہ کہہ کر صغرا بیٹی کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. وہاں سے کہاں تشریف لے گئے؟ مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے. اب مکہ مکرمہ میں اب حضرت عبداللہ بن زبیر بھی وہاں پر آ چکے تھے. ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. مشورہ چل ہی رہا تھا اور یزید دماغ پہ دماغ لگایا جا رہا تھا، چال پہ چال لگایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے حضرت حسین کی بیعت لی جائے. یہ یزید مشورے کر رہا تھا، اپنے خادموں کو بلا کر کے مشورے کر رہا تھا، اپنے جو مشورہ دیتے ہیں ان کو بلا کر کے مشورے کر رہا تھا. ایسے میں کیا ہوا، اب یہ جو معاملے چل رہے تھے اس میں کوفہ والوں کے خط بھی آنا شروع ہو گئے. ان معاملے کے درمیان میں کوفہ والوں کے خط آ رہے ہیں، خط آ رہے ہیں. خط میں لکھا ہوا ہے کہ ہم وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں کھڑے تھے. ہم وہ ہیں جو شیعان علی ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم فاجر یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرنا چاہتے. یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں خطوں کے اندر. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جا رہا ہے، آپ یہاں آ جائیں، ہماری جان پہلے جائے گی، بعد میں آپ تک پہنچے گا یزید. یہ وعدے کیے جا رہے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 2 تھیلے خط کوفہ والوں نے بھیجے، 2 تھیلے خط کوفہ والوں نے بھیجے. تو اور کوفہ والوں کی بے وفائی شروع سے مشہور تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ کہاں ان کو شہید کیا جائے گا، کب ان کا وقت آئے گا، یہ پہلے سے ہی معلوم تھا. تو اب کیا کیا، مشورہ لیا. مشورہ لینے کے بعد کعبے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روک دیا. کہا کہ یہاں ہم لوگ ہیں، اگر یزید لشکر لے کر کے آ گیا تو ہم اپنی جان دے دیں گے آپ کے لیے، مگر یزید کو آپ تک آنے نہیں دیں گے. مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، ٹھیک ہے کوفہ والے اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، لاکھوں لوگ ہماری بیعت کے لیے اگر تیار ہیں، تو ایک کام کرتا ہوں، میں اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کرتا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور ساتھ میں 2 ننھے لڑکے، ابراہیم و محمد، ایک 6 سال کا ہے اور ایک 8 سال کا. دونوں کو لیے کوفہ میں آئے. جب کوفہ میں آئے تو اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، صحابی رسول تھے، عاشق رسول. وہاں کے گورنر ہے نعمان بن بشیر. آنے کے بعد سب سے پہلے قیام پذیر ہوئے مختار بن عبید کے گھر پہ. آپ سب سے پہلے قیام پذیر ہوئے مختار بن عبید کے گھر پہ. اب اس کے بعد پہلے ہی دن
بعض مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے ہی دن آپ کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کی، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے ہی دن آپ کے ہاتھ پر 40,000 کوفہ والوں نے بیعت کی۔ جب یہ منظر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ ایسا منظر ہے کہ 40,000 لوگ بیعت ہو چکے ہیں، تو کوفہ سے مکہ کی طرف ایک خط روانہ کرتے ہیں کہ اے حسین بن علی، آپ یہاں تمام لوگوں کے ساتھ آ جائیے، یہاں جان کو کوئی خطرہ نہیں، کوفہ والوں نے ہمارے ساتھ وفاداری کی ہے، کوفہ والوں نے ہم سے وعدے کیے ہیں، وعدے نبھانے کے لیے ہم کو یقین دلایا ہے، یہ کہہ کر کے خط روانہ کر دیا۔ خط روانہ کر دیا۔ اب نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر تھے، بنو امیہ کے کچھ لوگ آ کر کے نعمان بن بشیر کو کہنے لگے، یزید کے تم گورنر ہو، یزید کے پیسوں پر پلنے والے ہو، یزید کے ٹکڑوں پر تم پلنے والے ہو، یزید کی کھاتے ہو مگر یزید کی گاتے نہیں۔ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو تو صحیح کتنے لوگ ہیں جو حضرت مسلم کے ہاتھوں پر بیعت ہو رہے ہیں، دیکھو۔ حضرت نعمان بن بشیر کہنے لگے، یزید فاسق فاجر، اس کے ہاتھ پر میں اس کے چند ٹکوں کے لیے میں اپنا ایمان بیچ دوں، میں اہل بیت سے محبت سے مکر جاؤں، میں عاشق رسول ہوں، میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جس سے نوازے ہوئے ہیں، ان کے قتل پر آ جاؤں، ان کو گرفتار کر لوں، ان کو بیعت سے روکوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے کیا کیا، یزید کو خط لکھ دیا، ایک کہ یہاں پر ایسے معاذرات چل رہے ہیں، ایسے معاملے یہاں پر پیش آ رہے ہیں، یزید کو خط لکھ دیا، یزید کو خط لکھ دیا۔ اب یزید نے کیا کیا، تمام لوگوں سے مشورہ کر کے، جو ابن زیاد جو بصرے میں تھا وہاں سے اس کو خط لکھا کہ تم جاؤ، کہاں جاؤ، تم جاؤ کوفہ میں اور نعمان بن بشیر کو گرفتار کرو اور وہاں کے گورنر تم بن جاؤ، ابن زیاد وہاں کے گورنر تم بن جاؤ۔ حضرت اس وقت حضرت ہانی کے گھر پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہانی کے گھر پر تشریف فرما ہے، تو ابن زیاد نے کیا کیا، اپنے 500 کا لشکر لے آیا، لے آ کر کے دور دراز کھڑا دیا، کھڑا ہو کر کے تنہا حجازی لباس پہن لیا، حجازی لباس پہن کر کے جس جگہ سے سفر کر کے حجازی لوگ آتے ہیں اس راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان آ رہا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان ایسے آ رہا ہے جیسے کہ مسافر آتے ہیں، اکیلا چل رہا ہے، سب لوگ یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں ہیں، سب لوگ سمجھ رہے ہیں یہ حضرت حسین ہے، کہہ رہے ہیں مرحبا مرحبا یا ابن رسول مرحبا، کہہ رہے ہیں کہ خلیل تخیر بن مرحبا، آپ کے غلام حاضر ہے، آپ کے غلام حاضر ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، ابن زیاد چلتا جا رہا ہے۔ حضرت ہانی کو شک گزرا، حضرت ہانی کو شک آیا، اگر ہمارے آقا ہوتے تو اس طرح سے اکیلے نہ آتے، اگر ہمارے آقا ہوتے تو اس طرح سے منہ چھپا کر نہ آتے۔ بڑی ہی کوششوں کے بعد آپ نے دھکا دے کر کے اس کے منہ سے نقاب ہٹا دیا، اس کے منہ سے نقاب گرنا تھا کہ کوفہ والوں کے خوف کا یہ عالم تھا، یہ عالم تھا کہ سب لوگ چوک کر کے پیچھے ہٹ گئے، سب لوگ چوک کر کے پیچھے ہٹ گئے اور پکار اٹھے یہ جلاد ابن زیاد جس کا ظلم اتنا مشہور ہے، ایسا ظالم ہے کہ کسی کے لیے رحم نہیں کرتا، ایسا ظالم ہے کہ کسی پر رحم نہیں کھاتا، ایسا ظالم یہاں پر آ چکا ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو سب ہٹ جاتے ہیں۔ ابن زیاد سیدھا جاتا ہے دار عمارت پہ، جا کر کے نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سناتا ہے اور پھر نعمان بن بشیر کو گرفتار کر لیتا ہے۔ نعمان بن بشیر جو صحابی رسول تھے ان کو گرفتار کر لیتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ مسلم بن عقیل جس گھر میں چھپے ہیں اس گھر کو برباد کر دیا جائے گا،
اس گھر کو جلا دیا جائے گا جس گھر میں حضرت مسلم کو پناہ دی، اس گھر کو برباد کر دیا جائے گا۔ اور جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی ہے ان سے میں کہتا ہوں کہ فوراً مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو اور یزید کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ۔ یہ کہا، کہنے کے بعد رات میں ایک جلسہ منعقد رکھا، رات میں جلسہ منعقد کر کے جلسے میں اعلان کر رہا ہے، مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والوں کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے۔ اس جلسے میں حضرت ہانی بھی موجود۔ اب حضرت ہانی جلسے سے نکل کر کے واپس گھر آ رہے ہیں، جلسے سے نکل کر واپس گھر آ رہے ہیں۔ دل میں خیال آ رہا ہے کہ کیا کروں، اگر اس کو معلوم ہو جائے گا تو میرا گھر چلا جائے گا، اور اگر میں نواسہ رسول کو پکڑا دوں گا تو پھر میرا دین چلا جائے گا، میرا ایمان چلا جائے گا۔ پھر دل میں خیال پختہ کیا اور کہنے لگے اگر میری دنیا جاتی تو ہے تو جائے، میرا گھر اجڑتا ہے تو اجڑے، مگر دین حق سے میں منہ پھیرنے والا نہیں۔ جو وعدہ مسلم بن عقیل کو کیا ہے وہ نبھا کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر کے اپنے گھر لے چلے جاتے ہیں۔ تو ابن زیاد کے جو مقبر تھے انہوں نے مقبری کی کہ مسلم بن عقیل حضرت ہانی کے گھر پر ہے، مسلم بن عقیل حضرت ہانی کے گھر پر ہے۔ تو اس نے کیا ایک آدمی کو بلایا اور ایسا بنا دیا اس کو کہ تو جا کر کے کہنا کہ میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جاؤ ان سے کہہ دے اور وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ تو رات کے اندھیرے میں وہ شخص آیا اور اس سے حضرت ہانی دھوکہ بھی کھا گئے، حضرت مسلم کے ہاتھ پہ اس نے بیعت بھی کر دی۔ پھر واپس گیا، جا کر کے کہنے لگا کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ حضرت ہانی کے گھر پر حضرت مسلم رکے ہوئے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ تو پھر ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلایا، بلا کر کے سوال کیا کہ تم نے مسلم کو کیوں پناہ دی؟ تو کہنے لگے حضرت ہانی کہنے لگے کہ امام مسلم کو میں نے اس لیے پناہ دی کیونکہ وہ حق ہے، حق کی پناہ ہے، ایسے حق ہے کہ جن کی ہاتھ پر بیعت کرنا یہ دین اسلام کو بچانا ہے۔ اور پھر پوچھا کیوں، کس وجہ سے؟ کہنے لگے اور پھر پوچھا کہ کیوں تم نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ تو حضرت ہانی کہنے لگے یزید فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، اس کے ہاتھ میں بیعت کر کے میں اپنا ایمان گنوانا نہیں چاہتا۔ تو پھر کہنے لگا ابن زیاد کہ یہاں تو آ جا، یزید کی بیعت کرنے، یہاں تجھے انعام ملے گا، یہاں تجھے پانی ملے گا، یہاں تجھے کھانا ملے گا۔ تو پھر حضرت ہانی کہنے لگے اگر میں حسین کی بیعت کرتا ہوں تو مجھے شفاعت ملے گی، مجھے حوض کوثر ملے گا، یہ کہنے لگے۔ پھر کہنے لگا دیکھ تو اگر نہیں آئے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت ہانی کہنے لگے یہ بھی جینا کوئی جینا ہے، جانے سعادت لوٹ فرماؤں گا اور وہ اصل زندگی میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ جلاد کو اشارہ دیا کہ حضرت ہانی کا سر قلم کر دو، جلاد نے ہانی کا سر قلم کر دیا۔ یہ خبر ایسے مشہور ہوئی کہ تمام کوفہ والے کانپنے لگے کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا، حضرت ہانی کو قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے اور تمام کے تمام لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے حضرت مسلم کے ساتھ، پھر آپ کے ساتھ کے بازی ہو گئی، سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر آپ نکلے، گھر سے نکلے، حضرت ہانی کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، گھیر دیا گیا۔ تو گھر سے نکلے، تلوار میان سے نکالی، ایک خطبہ دیا، کہنے لگے میں یہاں خود نہیں آیا، میں بلایا گیا ہوں، مجھے تم نے بلایا ہے، میری جان کی حفاظت کی قسم کھانے والوں، تم آج کہاں گئے ہو؟ دیکھو میں تنہا کھڑا ہوں، دیکھو میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں مسافر ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، تم کہاں چلے گئے؟ تم بول رہے کہ میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں، میں فاطمہ زہرا کے جسم سے ہوں، میں علی کا لال ہوں، میں علی کا لخت جگر، میں حضرت حسین کا بھائی ہوں۔ یہ کیسے ہی 40,000 کوفیوں میں آپ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہو گئے، 40,000 کوفی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔
اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر یزید نے پھر ابن زیاد نے ان کو دھمکیاں دی اور لالچ دینے لگا. سونے کا لالچ دیتا ہے, کبھی زیور کا لالچ دیتا ہے, کبھی انعام کا لالچ دیتا ہے, کبھی منصب کا لالچ دیتا ہے. تو پھر ایسا ہوا کہ نماز عشاء ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل. نماز عشاء ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل. تو آپ کے ساتھ 500 افراد کھڑے ہوئے تھے. کتنے افراد؟ یاد رکھیں, اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے, آگے سفر بہت بڑا ہے. یقین مانیے, میرے حضرت علی ابن حسین نے جس طرح کی قربانی دی ہے نا, اگر آپ لوگ وہ سن لیں گے تو زندگی کا ہر غم چھوٹا نظر آئے گا. اگر اس کو صحیح سے سن لیں گے کہ ایسا ظلم نہ کسی نے سہا ہوگا نہ سہا جائے گا, ایسا ظلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا سہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, نماز پڑھنے کے لیے جب نماز باندھی گئی, امامت کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو کھڑا کیا گیا. سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں تو ایک بھی آپ کے ساتھ موجود نہیں. تھکے ہارے رات کے وقت اپنے دونوں یتیم بچوں کے لیے جا رہے ہیں. تو رات کے وقت ایک دور دیکھا تو ایک بوڑھا کھڑا ہوا ہے. جا کر کے کہنے لگے, کیا مجھے کچھ پانی مل سکتا ہے پینے کے لیے؟ کیا مجھے پانی مل سکتا ہے, میرے بچے پیاسے ہیں. تو اس کا نام قاضی شریف تھا. کہنے لگا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے ہم مسافر ہیں, سفر کر کے آئے ہیں, شہر میں ہمارا کوئی نہیں ہے, کیا پانی مل سکتا ہے؟ تو پھر قاضی شریف ان کو اندر لے گیا. جب چراغ جلایا دیکھا کہ حضرت مسلم اپنے دونوں یتیموں کو لیے ہوئے آئے ہوئے, دیکھا تو خدموں میں گر گیا. کہنے لگا کہ میں اصغر رسول ہوں, میں حسین کے در کا غلام ہوں, میں علی کے جوتیوں کا غلام ہوں. میں نے آپ کو پہچان لیا ہے مسلم بن عقیل ہونا. میں سنا تھا کہ آپ آئے ہیں, مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اتنا بدبخت ہوں, میرے اس گھر میں آپ کی آمد ہوگی, یہ میرے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا. یہ کہہ کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر کے پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد باہر اعلان صبح ہوئی, فجر کی نماز آپ نے ادا کی. پھر باہر اعلان ہونے لگے کہ جس گھر میں مسلم کو پناہ دی جائے گی اس کو قتل کر دیا جائے گا, جس گھر میں مسلم کو پناہ دی جائے گی اس گھر کو جلا دیا جائے گا. یہ اعلان باہر ہو رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل سوچتے ہیں کہ میری وجہ سے قاضی کا گھر کیوں چلے. میں ایسا کرتا ہوں کہ میں خود باہر نکل جاتا ہوں. باہر سے نکلے, قاضی شریف کو کہا کہ میرے یہ 2 بچوں کو مدینے کے راستے میں ڈال دینا, چھوڑ دینا, گرتے ہوئے پڑتے ہوئے صحیح مدینہ پہنچ جائیں گے. یہ کہا, کہہ کر کے وہاں سے الوداع ہوئے. وہاں سے الوداع ہونے کے بعد رات کا وقت ہے, پیاس سے تھک چکے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی نظر آئی تو اس کے قریب گئے, جا کر کہنے لگے مائی تھوڑا پانی مل سکتا ہے کیا؟ پیاسا ہوں, مسافر ہوں, مدینہ سے آیا ہوں, تھوڑا پانی مل سکتا ہے کیا؟ تو وہاں آپ کو گھر لے گئی, پانی پلایا تو دیکھ کر پہچان گئی. کہنے لگی آپ مسلم بن عقیل ہیں. پھر کہنے لگی میری قسمت جاگ اٹھی, میری پھوٹی قسمت جاگ اٹھی. میں خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے گھر آلے رسول کی آمد ہوگی, میرے گھر آلے رسول آئیں گے, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. کہہ کر کے حضرت مسلم بن عقیل کے قدموں میں گر گئی, آپ کی خدمت گزاری کرنے لگی. اسی رات کے پہلے میں ان کا بیٹا فؤاد نامی بڑی کا بیٹا آ گیا جو یزید کا فوجی تھا, وہ آ گیا. آنے کے بعد میں نے خبر سنائی کہ بیٹا مسلم بن عقیل ہمارے گھر آئے ہیں. ہمارا گھر ایسا خوش نصیب گھر ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر تشریف لے آئے. کہتے ہی ماں بیٹے دونوں کو خوش ہے. میں بھی خوشی ہے کہ جنت ملے گی, میں بھی خوشی ہے کہ آقا کا دیدار ہوگا, میں بھی
خوشی ہے کہ آقا صفات فرمائیں گے آنے رسول کی خدمت کے تبسم ہوئے، اور بیٹا خوش ہو رہا ہے کہ یزید کے لشکر کو پکڑا دوں گا تو انعام ملے گا، مجھے منصب پہ دکھایا جائے گا اگر مسلم بن عقیل کو پکڑا دوں گا، یہ سوچ کر کے بیٹا خوش ہو رہا ہے۔ رات کا طویل حصہ گزر رہا ہے، بیٹا چپکے سے نکلتا ہے، جاتا ہے ابن زیاد کے پاس، مقبول کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے گھر مسلم بن عقیل آئے ہیں۔ فجر کا وقت، آپ نے نماز پڑھی، دعا اور اذکار کر رہے ہیں، باہر سے گھوڑوں کے دوڑنے کی تب تب آوازیں آ رہی ہیں۔ پورے گھوڑوں نے، ابن زیاد خود نہیں آیا، ابن اسعد کو بھیجا۔ معلوم ہے شیروں کا شیر ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ گاہل شیر کے پنجے سے میں زخمی نہ ہو جاؤں، یہ پتا ہے، اس لیے خود نہیں آیا، ابن اسعد کو بھیجا۔ بھیج کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کو گھیر لیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل دعا سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی کس چیز کی آوازیں ہیں؟ تو دعا کہتی ہے شاید ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تلوار نکالتے ہیں میانس اور باہر چلے جاتے ہیں۔ صبح کا وقت، باہر نکل گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے کہا تو مجھے قتل کر دے، یہ ہو سکتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے، مگر میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں، کہہ کر کے جب جنگ شروع ہو گئی تو آل رسول کا شیر تلوار اٹھا کر کے مارتا ہے تو ایک ایک کے دو ٹکڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک کے دو ٹکڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ابن اسد ابن زیاد کو لکھتا ہے کہ ایسا یہ گائل سے ایسا زخمی کر رہا ہے، ایسا مار رہا ہے، یہاں 100-200 کو نہیں دیتے، یہ شیر قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو تمام کے تمام لوگوں کو یہ شیر غائب کر دے گا۔ تو ابن زیاد نے 500 لوگ اور بھیج دیے، 200 کو قتل کر چکے، 500 کو بھیجا گیا۔ 500 آنے کے بعد اب ابن اسد کہتا ہے سنو تم لوگ ایک ایک کر کے نہ جانا، جس میں علی کا خون ہے، زہرا کے لال کا خون ہے، یہ وہ خون ہے جس کا ایک ایک فرد ہزار پر بھاری پڑتا ہے۔ ایسا کرو کہ تمام کے تمام لوگ مل کر کے حملہ کرو، تمام کے تمام لوگ مل کر کے حملہ کرو۔ پھر تمام کے تمام لوگ مل کر کے حملہ کرنے لگے۔ آپ تھک چکے تھے، ظہر کا وقت ہو چکا تھا، زبان باہر آ چکی تھی پیاس کی شدت سے، تھک گئے۔ ابن اسد کہنے لگا ہم آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، ایسا کیجئے ہمارے ساتھ ابن زیاد تک چلیے، نہ جنگ ہو نہ جدال ہو، کچھ نہ ہو، چلے جائیے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑا گیا، قیدی بنا کر کے لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک کنیز لونڈی پانی کا مٹکا لیے جا رہی تھی، تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا مائی تھوڑا پانی دے دو، پیاسا۔ ابن اسعد نے پانی کی اجازت دے دی تو ان میں سے ایک لعیب نے تلوار مٹکے پر ماری۔ حضرت مسلم بن عقیل پانی پی رہے تھے، تلوار کو ایسے مٹکے پر ماری کہ وہ مٹکے کے ساتھ ساتھ پورا مٹکا کٹ گیا اور پورا مٹکا خون سے بھر گیا، پانی بھی نہیں پلایا۔ اس کے بعد ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کیوں آئے ہو، کس وجہ سے آئے ہو، اور یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا یزید فاسق فاسد ہے، یزید زانی شرابی ہے، شریعت مطہرہ کو میں ہلاک نہیں کر سکتا، شریعت مطہرہ کو میں پامال نہیں کر سکتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے، تو لہٰذا میں بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی جلاد کو اشارہ کیا، جلاد نے حضرت مسلم بن عقیل کی گردن اڑا دی۔ مسلم بن عقیل نے شہید ہونے سے پہلے ابن زیاد کو 3 باتیں کہی، 3 باتیں بتائی۔ کہا کہ مجھے پتا ہے تو مجھے قتل کرنے والا ہے، میرے 3 یہ باتوں کو مان لے، میری 3 وصیتوں کو مان لے۔
پہلی میری وصیت کہ امام حسین کو ایک خط لکھ دینا دیا نہ ہے. میں نے ایک خط لکھا تھا کہ کوفہ والے ہمارے ساتھ ہیں, امام حسین کو ایک خط لکھ دینا دیا نہ ہے. پھر دوسری بات کہی, کہا کہ کوفہ والوں سے میں نے قرض لیا تھا, میرا گھوڑا اور میری تلوار بیچ کر کے وہ قرض ادا کر دینا. اور تیسری بات کہی کہ میرے 2 یتیم پتہ نہیں کہاں پر ہیں, ان کو مدینے کے راستے تک پہنچا دینا. یہ کہتے ہی شرطیں ماننے سے تو دور کی بات کر ہی رہے تھے کہ اللہ کو اشارہ کر کے آپ کو شہید کر دیا اور آپ نے جام شہادت نوش پر نہ دیا. اس کے بعد جب شہر میں یہ بات پتہ چلی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تو قاضی شری تک بھی یہ بات گئی. تو قاضی شری حضرت مسلم کے دونوں شہزادوں کو دیکھ کر کے رونے لگے, گلے لٹکا کر کے رو رہے ہیں. تو بچے ننھی سی زبان سے عرض کرتے, کہتے ہیں اے قاضی شریف کیا ہوا, اس طرح سے ہمیں کیوں لاڑ کر رہے ہو, کیا آج ہم یتیم ہو گئے, کیا ہمارے باپ کو آج شہید کر دیا گیا اور ایسے رہ کے کسی پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے. انجان شہر میں معصوم سی جان, کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے. جب معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا تو بچے ادھاروں پار ہونے لگے. اب شہر میں اعلان ہونے لگا, جس گھر میں مسلم کے بچے پائے جائیں گے اس گھر کو پامال کر دیا جائے گا, اس گھر کو جلا دیا جائے گا, اس گھر کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا. اب قاضی شری نے یہ جب اعلان سنا تو پھر ایک ترکیب نکالی, سوچا کہ رات کے وقت ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے, دونوں یہ شہزادوں کو اس قافلے میں شامل کر دیتا ہوں. رات میں تیار کیا, محبت کی لاڑ سے بوسہ لیا ماتھے پہ. بوسہ لینے کے بعد قاضی شری نے دونوں کو 50 درہم دیے. درہم دے کر خوب لاڑ پیار کر کے اپنے بیٹے اسد کے ساتھ بھیج دیا. اپنے بیٹے اسد کے ساتھ بھیج دیا. رات کا وقت ہے, اسد بیٹوں کو پکڑ کر کے دونوں لے جا رہے ہیں. ابراہیم بھی ساتھ, محمد بھی ساتھ, ننھے قدم چلتے جا رہے ہیں. دیکھا کہ معلوم کیا تو قافلہ پہلے ہی نکل چکا تھا. تو اسد نے کہا کہ دیکھو یہ جو راہ نظر آ رہی ہے نا ریت پر, اس راہ سے تم چلے جاؤ, قافلہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا, تمہیں مل ہی جائے گا. یہ کہہ کر کے اسد نے ان کو وہاں چھوڑ دیا. اب ننھی سی جان لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو لے کر چلے جا رہے ہیں. اب ان کو پتا نہیں وہ جو دور دراز قافلہ نظر آ رہا تھا وہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اب چلتے جا رہے ہیں. ایک ظالم نے دیکھا, کہنے لگا کہ میں نے انعام کی حرس میں تم کو کہاں نہیں ڈھونڈا, پکڑ لیا. پکڑ کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے گیا. لے جانے کے بعد اپنا انعام حاصل کر لیا. ابن زیاد کہنے لگا رکو, بچوں کے ساتھ ابھی کچھ نہ کرنا, یزید کا حکم جب تک نہ آئے بچوں کے ساتھ کچھ نہ کرنا. یہ کہہ کر کے بچوں کو قیدی بنا لیا. اب جب جیل میں بچوں کو ڈال دیا گیا, بچوں کو لے جا کر کے پیاسے بچے رات بھر کا سفر طے کر کے آئے ہیں, جیل میں لے جایا گیا, ڈال دیا گیا. اب جو جیل کا جیلر تھا اس کا نام تھا مذکور, اور وہ بہت بڑا عاشق نبی, اہل بیت کا سہنے والا. اور عاشق نبی کے مزاج ہی الگ ہوتے ہیں, اور ایسے مزاج ہوتے ہیں کہ ایک بار جان حق ہونے کی ہر کسی جو عاشق نبی ہوتا نا ان کو شہادت کی خواہش ہوتی ہے. شہادت معلوم ہوا اس کو مذکور کو کہ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو یہاں لایا گیا. تو گئے, جا کر کے دونوں کو سننے لگے. تو بیٹے پریشان, دونوں بچے پریشان, مجھے پتا نہیں چل رہا کہ کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے, اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا. ننھی سی جان تھے, کہاں سے سمجھ میں آئے گا. مذکور لاڑ کر رہے ہیں, ان لوگوں کو کھانا کھلایا, پانی پلایا. پانی پلا کر کے کہا یہ انگوٹھی لو, اور جیل سے آزاد کیا. کہا اس راستے چلے جاؤ, جب دوسرا شہر آئے گا تو میرا بھائی وہاں تم کو ملے گا, وہ تم کو مدینہ پہنچا دے گا. یہ کہہ کر کے دونوں کو آزاد کر دیا. اب دونوں چلنے لگے راستے میں. رات کا وقت, صبح ہوئی
ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا گیا، ان کو آزاد کر دیا گیا، تو مشکول کو بلایا، کہنے لگا تو نے ایسا کیوں کیا؟ نمک ہمارا کھاتا ہے، وفاداری ان سے کرتا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو مشکور کہنے لگے میں مسلم بن عقیل کے بچوں کو، آل رسول کو، جس میں رسول کا خون ہو، ان کے ساتھ غداری کروں، وہ بھی تیرے چند ٹکڑوں کے عوض میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کیا تو یزید کو بادشاہ نہیں مانتا؟ کیا تو یزید کو خلیفہ نہیں مانتا؟ تو مشکور کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا، میرا تو بادشاہ اگر سے لے کے اب تک حسین تھا، آخر حسین رہے گا۔ یہ کہتے ہی ابن زیاد غصے میں آ گیا، جلاد کو حکم کیا اور ان کو بھی شہید کرنے لگا دیا۔ اب ان کی شہادت ہو گئی۔ ایسا ہوا اب بچے رات کا وقت چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس راستے جا رہے ہیں۔ جب صبح کی پہلی کرن پھوٹی تو دیکھا کہ جس جگہ سے وہ گئے تھے پلٹ کر کے اسی جگہ واپس آئے، اسی جگہ۔ اب پھر ڈرنے لگے بچے، گھبرا گئے، بھوکے پیاسے بچے کہ ہم جس جگہ سے گئے تھے اسی جگہ واپس آ گئے۔ تو پھر دیکھا کہ ایک جھاڑ ہے، اس جھاڑ پر جا کر چھپ جاتے ہیں، اس جھاڑ میں چھپ جاتے ہیں۔ جب رات ہوگی تو پھر نکل جائیں گے۔ دونوں لمبے بچے جھاڑ پر چڑھ کر کے چھپ گئے۔ ایک کنیز، ایک لونڈی پانی لینے کے لیے آئی اور وہ جھاڑ کے سامنے ایک دم کنواں تھا، کنویں میں ہاتھ ڈالا پانی کے لیے، دیکھا تو پانی میں دو چھاؤں نظر آ رہی ہے، ننھی جان ننے لڑکے۔ اوپر دیکھا تو دو شہزادے، شہزادوں کو پیار سے کہنے لگی نیچے آؤ، تم اوپر کیوں چڑھے ہو؟ شہزادے گھبرا گئے، پتا نہیں کہ اپنی ہے بیگانی ہے، ہماری ہے، ہماری چاہنے والی ہے، کیا ہے نہیں پتا۔ مگر بچے پھر اس کی بات سن کر کے نیچے اتر آئے۔ آنے کے بعد دیکھتے ہی پہچان گئی، تم مسلم بن عقیل کے لڑکے ہو نا؟ میں ان کی کنیز ہوں، آلے رسول کی خدمت گزار ہوں۔ مجھے زندگی بھر یہ خواہش رہی ہے کہ میں آلے رسول کی زندگی میں آلے رسول کی خدمت کر سکوں۔ میں کنیز ہوں، میں ایک لونڈی ہوں، چلو میں تم کو اپنی ملکہ کے پاس لے جاتی ہوں، وہ بھی عاشق رسول ہے، وہ بھی حضرت حسین کی چاہنے والی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے۔ کہہ کر کے محمد کو گود میں اٹھا لیا، ابراہیم کو ہاتھ میں پکڑ کر کے اپنی ملکہ کے پاس لے گئی۔ ملکہ دیکھتی ہے، بچوں کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے واللہ اب تجھے موت آئے تو کوئی پرواہ نہیں، آلے رسول کے جو ننھے سے پھول میرے گھر میں آ چکے ہیں، اب مجھے موت آئے تو کوئی پرواہ نہیں۔ کہہ کر کے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کے بچوں کو چومتی جا رہی ہے، بچوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، تنگی کی، اس کے بعد بچوں کو لے جا کے سلا دیا۔ بچے اس جگہ پر ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسا کہ یہ اپنے لوگوں کا گھر ہے، اپنا گھر ہے، اس گھر میں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ محسوس کر رہے ہیں بچے۔ اب بچوں کو کیا پتا تھا اسی گھر کے مالک کی وجہ سے وہ لوگ شہید ہوں گے، بچے نہیں جانتے۔ یزیدی لشکر سے ملکہ کا شوہر حارث لوٹا، لوٹنے کے بعد کیا کیا، جب واپس آیا، آنے کے بعد رات کا وقت تھا، آتے آتے کہنے لگا سنو میں نے 2 دن سے لگاتار مسلم کے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، پتا نہیں کہاں چلے گئے، مل نہیں رہے، ان کو دیکھ کر کے انعام پا لوں گا۔ بیوی کہنے لگی سنو جی تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو، یہ امام حسین کی آل ہے، نبی کی آل ہے، نواسہ رسول ہے، چند ٹکڑوں کے عوض میں تم اپنا ایمان بیچ رہے ہو۔ یہ کہتے ہی جھٹک دیا اور پلٹ کر کے سو گیا۔ اب دونوں بچے بھی سو رہے ہیں دوسرے کمرے میں، یہ لوگ سو رہے ہیں ادھر، وہ بچے وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ دونوں میں سے محمد جو چھوٹے تھے ان کو خواب آیا، خواب میں ابا جان دکھے، ابا جان سے کہہ رہے کہ ابا جان آپ کہاں چلے گئے ہم کو یتیم کر کر کے، ہم یتیم ہو گئے، ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، آپ ہم کو یتیم کر کے کہاں چلے گئے۔ کہتے ہوئے آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ ابا جان کی صورت آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی، گاڑے مار کے رونے لگا، رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ابا جان
آتے چلے گئے، اس کے رونے کی آواز سے حارث کی نیند اشار ہو گئی۔ حارث جاگ اٹھا، جا کر کے دیکھا اور اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو بیوی کہتی ہے یہ مسلم بن عقیل کے لڑکے، اور بچے بھی اتنے بے خوف ہو گئے تھے، اپنا گھر سمجھتے تھے، بچے بھی بے ساختہ بول اٹھے کہ ہم مسلم بن عقیل کے لڑکے ہیں۔ کہتے ہی دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑا، باہر لے آ کر کے منہ پہ تماشے مار کر کے کہنے لگا ارے وہ بدبختو، میں تمہیں کتنے دن سے ڈھونڈ رہا تھا، ارے وہ سینے میں دل نہیں رکھتا، پتھر بھی نہیں رکھتا، اس نے اپنے دلوں میں پہاڑ رکھے ہوئے تھے، ایسا کیسا دل ہو سکتا ہے؟ نمی سدان ہے، پھر آلے رسول ہے، آلے رسول کی اولاد ہے، ایسی اولاد کے ساتھ ایسا دل و ستم کہ اپنی تلوار لے کر کے جنگل کی طرف ان کو لے کر کے دوڑا۔ تمیز بھاگتی ہوئی، لونڈی بھاگتی ہوئی واپس آئی اور ملکہ بھی بھاگتی ہوئی آئی۔ ملکہ نے پیر پکڑ لیے، کہنے لگی ایسا ظلم نہ کرنا، ایسا ظلم نہ کرنا، آلے رسول کو اگر آلے رسول کو تو اگر شہید کر دے گا، آلے رسول کا اگر تو قتل کر دے گا تو دیکھ قیامت تک تجھ پر لعنت کی جائے گی، قیامت تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ مگر انعام کا لالچ ایسا اس کی آنکھوں میں سما گیا تھا کہ کوئی بات اس کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اور آگے بڑھتا ہے، کمین آ کر کے قدموں میں گر جاتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہ کرو۔ بچوں کو آتی ہے، دونوں لپیٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ہماری وجہ سے تمہاری جان جا رہی ہے، ہم نے تمہاری جان بچانے کا وعدہ کیا تھا، دیکھو آج ہم تمہیں بچا نہیں سکتے۔ دونوں ایک ایک بچے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ حارث سے پہلے قمیص کا سر کاٹا، پھر اپنی بیوی ملیدہ کا سر کاٹا، پھر دونوں بچوں کی طرف بڑھا، دونوں بچے گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے ظالم تو ایک کام کر۔ ابراہیم کہنے لگے میں بڑا ہوں، اپنے چھوٹے کا سر اپنے سامنے کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تو ایسا کر کہ پہلے میرا سر کاٹ دے، پہلے میرا سر کاٹ دے۔ یہ کہا بڑے بیٹے نے، بڑے لڑکے نے۔ پھر جب چھوٹے کی طرف بڑھا تو چھوٹا بے ساختہ کہنے لگا جب بڑے بھائی مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میں بڑے بھائی کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو ایسا کام کر، پہلے مجھے شہید کر دے، ابراہیم کو بعد میں کرنا، پہلے مجھے شہید کر دے۔ ابراہیم نے کہا کہ محمد کو شہید نہ کر، میں دیکھ نہیں سکتا کہ میرے بھائی کا میرے سامنے گلا کاٹا جائے۔ تو اس نے کیا کیا کہ چھوٹے بھائی کے گلے پر تلوار ماری تو پورا سر الگ تن سے جدا ہو گیا، پورا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب چھوٹا بھائی جا کر کے رونے لگا، کہنے لگا کہ ابا چلے گئے، میں تو ایک تمہارے سہارے جی رہا تھا، سو رہا تھا تو تم کو لپٹ کر کے سو رہا تھا، اپنے دن رات گزار رہا تھا تو تمہارے ساتھ گزار رہا تھا، تمہارے سہارے تمہارا ہاتھ پکڑے چلے جاتا تھا، اب تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اس ظالم نے دوسرا وار کیا اور دوسرے بچے کو بھی ختم کر دیا، پھر وہ ظالم دونوں کا سر ابن زیاد کے پاس لے گیا، لے جا کر کے پیش کیا۔ اب یہ جو حضرت مسلم کی شہادت ہوئی یہ 60 ہجری 3 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، 3 ذی الحجہ۔ اب اتفاقاً ایسا ہے کہ جس دن حضرت مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن حضرت امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے، کوفہ کی طرف، مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے، راستے میں کئی لوگ ملے، راستے میں مقام صفا پہ شاعر ہے فروز جس کا نام ہے، فرزوق جس کا نام ہے، وہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کوفہ نہ جانا، ایسا کرو کہ آپ کہیں اچھے مقام پر جاؤ، میں عاشق رسول ہوں، اہل بیت کا عاشق ہوں، ایک ایسا کام کرو کہ اچھی جگہ چلے جاؤ، کہیں اچھا جگہ چلے جاؤ، وہاں پر آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کے اس احسان کا شکریہ، مگر نہیں، مجھے کوفہ جانا ہے، کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، کل کے دن جب میرے نانا مجھ سے سوال کریں گے تو میں ان کے سوال کا کیا جواب دوں گا، یہ کہہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اب آگے ایک اور سلبا مقام پر
صلبہ ایک مقام ہے، وہاں پر آپ کی ملاقات ایک جنوں سے ہوئی، انہوں نے آپ کو کہا کہ مسلم بن عقیل کا قتل ہو چکا ہے، ان کے بچوں کا بھی قتل ہو چکا ہے، وہ جامع شہادت نوش فرما گئے۔ آپ کو جب یہ خبر ملی تو آپ اپنے خیمے میں واپس گئے، قافلے میں جا کر کے مسلم بن عقیل کی بیٹی کو اٹھا کر کے گلے لگا کر رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آج سے تمہارا باپ میں ہوں، آج سے تمہارا بھائی علی اکبر ہے، آج سے تمہارا بھائی علی اصغر ہے، آج سے تمہاری ماں شہر بانو ہے۔ بیٹی سمجھ گئی، پوچھنے لگی چاچا جان کیا میرے ابا شہید ہو گئے، کیا میرے ابا شہید ہو گئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں فرمایا اور گلے لگا کر کے رو رہے ہیں۔ اس کے بعد قافلہ آگے کی طرف بڑھا تو پھر ملاقات ہوئی ابو بکر اصحابی، انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے قافلے کے 20,000 لوگ تیار ہیں آپ کے حق میں لڑنے کے لیے، آپ وہاں پر محفوظ بھی رہیں گے اور ہم آپ کے اوپر جان دینے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بھی بات نہیں مانی، اور یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، یہ جو مکے سے کوفہ تک کا سفر ہے یہ بہت تفصیلی ہے، مگر مختصر کر کے سنا رہا ہوں، وقت بھی اجازت دینا چاہیے، مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ پھر یزیدی فوج سامنے سے آ رہی ہے، ایک فوج جس کا گورنر نے خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو پھر آ کر کے کہنے لگا کہ میں عاشق رسول ہوں، آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اب ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو آپ کے لیے 20,000 کا لشکر دے کر کے تیار رکھا ہے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، آپ لحاظ آباد نہ جائے، میں آپ کے قافلے کے پیچھے آؤں گا، آپ ایک کام کریں میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کہیں محفوظ مقام پر چھوڑاؤں گا۔ وہ خود بھی یزیدی لشکر سے، وہ خود بھی یزیدی فوج کے سپاہ سے سالار، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق تھے۔ اب پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات بھی نہ مان کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب روانہ ہو گئے تو پھر وہ جو سپاہ سالار تھے وہ کہنے لگے ایسا نہ ہو جائے کہ ان کو آگے شہید کر دیا جائے، چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ اپنا لشکر قافلے کربلا کے پیچھے لے جا رہے ہیں، قافلہ شہیدان کربلا کے پیچھے لے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ایسی ہوئی کہ ایک دھندلا سا چھوٹا سا طوفان آیا، پھر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا، اور پھر حضرت حسین چلتے جا رہے ہیں۔ اب جب آگے بڑھے تو جب وہ طوفان آنکھوں سے ہٹ گیا تو دیکھا اور اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ ہم کہاں ہیں، تو بھائی کہنے لگے ہم میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، اور سامنے عمر ابن سعد نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، وہ راستے میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت حسین آئے اور ان سے یزید کی بیعت نہیں، وہ راستے میں بیٹھا ہوا۔ اب راستے میں جب بیٹھا ہوا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے سے بھیجا یا قاصد کے ذریعے سے بھیج کر کے کہنے لگا کہ اب آئیے ہم سے ملاقات کیجیے۔ جب دونوں کی گفتگو ہوئی تو گفتگو ایسی ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 3 شرطیں رکھی، یہ شرط رکھی کہ ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے ہم کو، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روکا گیا نا، نہر فرات بازی بھی تھا، نہر تھی، اس پر بھی یزیدیوں نے قبضہ کر لیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہر فرات کا پانی ہم کو دیا جائے، اور یزید سے میں خود جا کر کے مل لوں گا، تو ابن زیاد کو یہ خط لکھا گیا، تو ابن زیاد لکھتا ہے 100 شرطیں بعد میں، پہلے یزید کی بیعت کی جائے، اگر یزید کی بیعت سے انکار کر دے تو ان کو وہاں پر قتل کر دیا جائے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دی۔ اب رات کا وقت 7ویں تاریخ کی رات کا وقت، بعض مورخین لکھتے ہیں 6 اور بعض مورخین نے 8 لکھا۔ رات کا وقت، رات میں قیام فرمایا، رات میں عبادتیں کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پھر جب صبح ہوئی تو یزید لشکر پکار اٹھا کہ اب اتنی مہلت بس ہے، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر ایسا کرو کہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو۔
پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خاموش دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ، اور آئے بھی ہیں تو کس سے لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ کس سے لڑنے؟ علی کے لال سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، علی کے لال سے لڑنے کے لیے کیسے لڑ سکتے ہیں علی کے لال سے؟ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، تو وہاں سے یزید نے لکھا کہ حضرت حسین کے قافلے کو روک لو اور ان پر دانا پانی تمام چیزیں بند کر دو، نہ ان کو جانے بھی نہ دو وہاں سے۔ تو پھر لہر فراق پر بھی قبضہ ہے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اب آ کر کے کہنے لگے کہ اتنا وقت گزر گیا، اب کیا کریں؟ تو پھر کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے ہو تو اب بھی تم پر وقت ہے، تم جاؤ، لہر فراق کا پانی تم کو دے دیا جائے گا، لہر فراق کا پانی تم لے لو اور یزید سے بیعت کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانی، میں کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، دین میں تبدیلی ہو جائے گی، دین پورا برباد ہو جائے گا، دین پورا کا پورا برباد ہو جائے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو یزیدی لشکر میں ایک صحابی کا ایسا منظر دیکھا گیا، ایسا منظر دیکھا گیا جس کا نام حضرت حر ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، بیٹا خاموش ہو جاؤ، آوازیں نہ کرو، سنیں یہ باتیں غور سے سنو، یہ ننھی سے ذہنوں میں یہ باتوں کو بٹھا لو۔ بیٹا جب یہ چیز تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے گی نا، تو ظالم کا ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، تم لوگوں کو اگر قصہ کربلا یاد ہو جائے گا تو پھر ظالم کے آگے تم بھی پیر جھکانے والے، نہ قدم جھکانے والے، نہ سر جھکانے والے۔ سنو غور سے عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ حضرت حر نے یزیدی لشکر کو چھوڑا، عمر ابن سعد کو چھوڑا، شمر کو چھوڑا، اور آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے۔ کہنے لگا کہ میں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کی خدمت میں زندگی گزارنے والا ہوں، آپ کا عاشق ہوں، اہل بیت کا عاشق ہوں۔ کہنے لگے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہاں موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت حر نے کہا یہ زندگی کیسی زندگی، اصل زندگی تو وہ زندگی ہے جس میں جامع شہادت کیا جائے۔ یہ کہہ کر یزیدی فوج کی طرف بڑھ گئے، بڑھ کر کے للکار کر کے کہا اے یزیدیو، میں حضرت حسین کی بیعت کرتا ہوں، تم کو دنیا کا کرو، اس دولت کے پیچھے نہ پڑو، یہ دنیا میں لینے والی ہے، اس دولت کے پیچھے نہ پڑو، اس کے انعامات کے پیچھے نہ پڑو، اس کے منصب کے پیچھے نہ پڑو، آؤ حضرت حسین کی بیعت کر لو، تم کو شفاعت عظمیٰ بھی ملے گی اور یہ کوثر بھی ملے گا، جنت بھی ملیں گے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ مصطفیٰ بھی تم کو مل جائیں گے۔ یہ کہتے ہی ان قاتلین میں سے ایک نے ان کی طرف تیر چلایا، حضرت حر کے بازو سے وہ تیر چلا گیا۔ جانے کے بعد حضرت حر جنگ کے لیے تیار، وہ نوجوان جو آلے رسول کا غلام ہے اب ایسے کھڑا ہوا ہے، دفتر کے ایسے کھڑا ہوا ہے، غلامی کا ثبوت ایسے دے رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے تو میدان ہمارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اب پھر آگے بڑھتے ہیں، حضرت حر جا رہے ہیں، جانے کے بعد آواز دے کر کے عمر ابن سعد کو کہتے ہیں دیکھ تیرے فوج کے سب سے بڑے سپہ سالار کو بھیج، جو سب سے بڑا سپہ سالار ہو میں اس سے لڑنا چاہوں گا، یا ایسا کر تو خدا تھا میں تجھ سے لڑنا چاہوں گا۔ اور عمر ابن سعد نہیں آتا، عمر ابن سعد نہیں آتا، کہتا ہے کوئی یزید فوج میں ہمارے نمک حرامو اٹھو جاؤ حضرت حر کو قتل کر دو۔ اب عمر ابن سعد کی جو فوج، ابن زیاد کی فوج یزید لشکر میں سے ایک جاتا ہے حضرت حر سے لڑنے کے لیے، حضرت حر کی جانشانی دیکھیے، قربان جاؤں حضرت حر کی جانشانی پر ایک مار ایسے مارا کہ اس سے اور دوڑے کے سمیت دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر
وہ غلام حسین، وہ غلام اہل بیت للکار رہا ہے، للکار کر کے کہنے والا ہے، کہہ رہا ہے اے کوئی عظیم فوج میں باقی آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ سب لوگ گھبرا گئے، یزید لشکر، بعض لوگ نے لکھا 10,000 کا، بعض نے لکھا 18,000 کا، بعض نے لکھا 22,000 کا، 22,000، بعض نے تو بہت 35,000 بھی لکھا ہے، چلو 22,000 پکڑ لیتے ہیں۔ 22,000 کا لشکر 72 شہداء کربلا ہے، 72 ہے۔ پھر حضرت حر ہے، حضرت حر جو غلام ہے آلے رسول کے، ان کے جسم میں خون آلے رسول نہیں ہے، مگر ان کی محبت میں ایسا وہ ڈوب ہو چکے ہیں، اس کو دیکھ کر کے حضرت حر کو دیکھ کر کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ اکیلا ہماری فوج پر بھاری پڑ جائے۔ حضرت حر للکار رہے ہیں، للکارنے پر کوئی سامنے آیا تو حضرت حر نے کیا کیا؟ دیکھا کہ عمر ابن سعد کے پاس چلا جاتا ہوں لڑتے ہوئے اور عمر ابن سعد کو ختم ہی کر دیتا ہوں، مسئلہ پورا ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حر عمر ابن سعد کے پاس چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ اب ایسا ہوا عمر ابن سعد پکار کے کہنے لگا، اور یہ آپ کو بتا دوں ایک بات، عمر ابن سعد کون ہے؟ یہ بھی جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، یہ بھی جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ آپ نے عشرہ مبشرہ میں سنا ہوگا نا، سعد بن ابی وقاص، انہی کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، انہی کا بیٹا، صحابہ کا بیٹا ہے، مگر ہے جہنمی۔ یاد رکھیے رحمان کے پیٹ میں بھی شیطان پیدا ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عمر ابن سعد کہنے لگا اٹھو لوگ حرامو، تم لوگ ایک ایک کر کے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسا کرو کہ تمام لوگ گھیر کر کے حضرت حر کو ادھر سے تیر مار رہے ہیں، ادھر سے نیزے مار رہے ہیں۔ اب نیزے تیر کے بار سہتے ہوئے عمر ابن سعد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایسا ہوا کہ ایک نے پیچھے سے تلوار ماری، آپ اپنے گولے پہ سے گر گئے۔ اس کے بعد تمام یزیدیوں نے مل کر آپ کو ختم کر ڈالا، آپ کو شہید کر ڈالا، جامع شہادت پلا ڈالا۔ پھر عمر ابن سعد چیخ کر کے کہتا ہے اے حسین اپنے غلام کی لاش کو لے جاؤ۔ حضرت ابن حسین جاتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں حضرت حر کو اور کہتے ہیں کہ تم نے جامع شہادت کیا پیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تم کو آخرت میں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، جامع کوثر تم کو پلاؤں گا، میرے نانا سے شفاعت کرواؤں گا۔ یہ کہہ کر کے ان کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ابن زیاد اور یزید لشکر کہتا ہے کہ اے حسین اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، یزید سے بیعت کر لو، یہ جو تلوار ہے تم پر گلزار بن جائے گی، یہ جو تلوار ہے تمہارے لیے پھولوں کا ہار بن جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، آپ کے یکے بعد یک دیگر غلام لڑتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ اب باری آئی اس کی جس کے بارے میں اگر آپ سنیں گے تو ہوش پاختہ ہو جائیں گے، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی آپ کا نام۔ ابھی شادی کو 15 دن ہوئے، نوجوان ہے، شادی کو 15 دن، نیا سہاگ ہے، نئی شادی ہے، نیا سب کچھ ہے، ماں خادمہ، بیٹا بھی خادم، بیوی بھی خادم۔ حضرت حسین کے قدموں کو پکڑ لیا۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کہتے ہیں کہ حضور مجھے پہنے دیا جائے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسین کہنے لگے نہیں جانا، تمہاری تو ابھی شادی ہوئی ہے، میں اس ماں کو، تمہاری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو ماں بھی کہنے لگی نہیں، میرے بیٹے کو پہلے بھیجو، میرا بیٹا پہلے جائے گا، آپ کی غلامی کا حق ہم پہلے ادا کریں گے، آپ کی غلامی میں سر کٹانے کا حق ہم پہلے ادا کریں گے۔ پھر بیوی کہنے لگی میں مانتی ہوں کہ میرا سہاگ گزر جائے گا، میں مانتی ہوں کہ میرے شوہر مر جائیں گے، میں مانتی ہوں کہ میں بدوا ہو جاؤں گی، مگر مجھے یہ سب قبول ہے غلامی رسول میں۔ اگر میرا شوہر مرتا ہے تو مرے، میرا شوہر شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر ہو کس رہا ہے اہل بیت کی محبت میں اپنی جان کو شہید کر ڈالنا۔ یہ موت نہیں ہے، یہ زندگی ہے، یہ موت نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ پھر حضرت وہب بن عبداللہ کلبی
نکلتے ہیں، نکل کر کے تمام لوگوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے ہیں، نوجوان ہیں، 15 دن ہوئے، ظالموں نے آپ کو بھی نہ بخشا، آپ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اب اس کے بعد ایسا ہوا، حضرت زینب بھی موجود کربلا میں، حضرت زینب موجود، حضرت زینب کے 2 بیٹے اور محمد 10-11 سال کے لڑکے ہیں۔ کتنے سال کے جذبہ دیکھو جامع شہادت پینے کا، ایسا جذبہ کہ 10-11 سال کے بچے آتے ہی جب حضرت باب بن عبداللہ کلبی کی لاش کو جب دفن کر کے حضرت حسین واپس آئے، اور محمد میں کے سمیت پاؤں میں گر گئے۔ حضرت حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کے بھانجے ہیں اور محمد، حضرت زینب کہتی ہیں کہ پہلے میرے بیٹوں کو جانے دیا جائے، راہ اللہ میں جامع شہادت پینا میرے بیٹوں کو پہلے نصیب ہو، کل بروز حشر جب پوچھا جائے گا تو میں فخر سے کہوں گی سب سے پہلے میں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے۔ ارے 11-12 سال کے لڑکے اول موت پر حضرت حسین ہرگز تیار نہیں ہے اجازت دینے کے لیے، مگر بی بی زینب کہتی ہے نہیں بھائی جان، میری اس بات کو سن لو، میرے بیٹوں کو پہلے بھیجو، میرے بیٹوں کو پہلے بھیجو۔ حضرت زینب کی اس بات کو سن کر حضرت حسین بے ساختہ رو پڑے۔ حضرت زینب نے اپنے 2 بچوں کو سنوارا۔ جس ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو دولہا بنتے ہوئے دیکھوں، جس ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو گھوڑی چلتے ہوئے دیکھوں، جس ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی زندگی بچتے ہوئے دیکھوں، وہی ماں آج بیٹوں کو سوار رہی ہے، تلوار دے رہی ہے، کہہ رہی ہے بیٹا یہ تمہارے دادا کی تلوار، تمہارے نانا کی تلوار۔ حضرت اور امامہ باندھ رہی ہے، کہہ رہی ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا امامہ ہے۔ دونوں بیٹوں کو تیار کر کے ان سے ایک وعدہ لیتی ہے، کہتی ہے اور محمد سنو، جب تم عمر بن سعد کی جب تم سامنے جاؤ تو اس سے یہ نہ کہنا کہ میرے بیٹے ہو، اس سے یہ ہرگز نہ کہنا کہ میرے بیٹے ہو، اگر وہ تم سے پوچھے تو کہنا کہ میں حسین کا غلام ہوں، میں حسین کا غلام ہوں اور غلامی کا ثبوت دینے کے لیے یہاں آیا ہوں، غلامی کے ثبوت دینے کے لیے ہم دونوں یہاں آئے ہیں۔ اب دونوں گئے، جانے کے بعد حضرت اور وہ محمد دونوں 10-11 سال کے لڑکے جا رہے ہیں۔ عمر بن سعد نے دیکھا اور پہچان گیا کہ یہ حضرت زینب کے بیٹے علی کے لال ہیں، علی کا خون ان میں شامل، علی کے لال 10-12 سال کے بچے علی کے لال ہیں۔ کہنے لگا ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم اگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر جاؤ تو نہر فرات تمہارے حوالے۔ مگر دونوں 10-11 سال کے بچے اپنی وفاداری کو ایسے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں ماننے والے، ہم یہاں جامع شہادت پینے کے لیے آئے ہیں، ہم یزید فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، ہم یہاں جامع شہادت پینے آئے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد عمر بن سعد کہتا ہے تم دونوں زینب کے بیٹے ہو، تو کہتے ہیں نہیں ہم زینب کے بیٹے نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ جھوٹ کہہ رہے ہو، تم حضرت علی ابن ابی طالب کے بیٹی کے بیٹے ہو، تم حسین کی بہن کے بیٹے زینب کے بیٹے ہو۔ تو کہتے نہیں ہم حسین کے بھانجے نہیں ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں اور اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ یہ کہہ کر للکارتے ہیں آؤ یزیدی فوجیوں دیکھو ہم کون ہیں، علی کے لال ہیں، ارے ہماری نام ہماری شان بے مثل و بے مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ للکارتے ہوئے آؤ، اگر یزیدیوں